عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے کعب بن مالک کے بیٹے نے خبر دی کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ ان کی ایک باندی سلا پہاڑ پر ان کی بکریاں چرا رہی تھی، تو اس نے ایک بکری میں موت محسوس کی تو پتھر توڑا اور اس سے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ تو گھر والے جب اس کو گوشت بنانے لگے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے مت کھاؤ، میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ ایسے باندی نے بکری کو ذبح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم دیا کہ وہ ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ کسی بھی چیز سے جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، ذبح دو ہیں، ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ جانور انسان کے قابو میں ہے، پالتو جانور ہے، تو اس کو انسان حلق اور سینے کے درمیان سے ذبح کرے گا۔ اگر اس کی ٹانگیں کاٹتا ہے یا اس کا پیٹ چیرتا ہے جس سے وہ مرتا ہے تو وہ مردار ہو جائے گا۔ سینے اور تھوڑی کے درمیان سے اس کو جہاں سے بھی ذبح کرو، 4 رگیں ہوتی ہیں جن میں سے 3 کا کاٹنا لازم ہے، یا چاروں آدھی آدھی کاٹ دی جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا۔ ایک ذبح اضطراری ہے۔ ذبح اضطراری کا یہ مطلب ہے جیسے شکار ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کتا چھوڑو گے یا تیر مارو گے یا باز چھوڑو گے تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دو، وہ جانور کو مار بھی دے تو حلال ہو جائے گا۔ یا انسان شکار کو تیر مارتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، اگر وہ شکار مر جاتا ہے وہ پھر بھی حلال ہو جائے گا اگر وہ زخمی ہو پہلے کیونکہ انسان اس کو ذبح کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ تو دور ہے، وہ تو البتہ جو شکار زخمی ہوا انسان نے پکڑ لیا، اب اگر وہ زندہ ہے تو اسے ذبح کرے گا، اگر ذبح نہیں کیا اور مر گیا تو مردار ہو گیا۔ کتے نے شکار کیا یا تیر نے زخمی کیا یا باز کوئی چڑیا پکڑ کے لے کر آیا، کوئی شکار لے کر آیا، خرگوش پکڑ کے لے کر آیا، تو اگر وہ زخمی ہے اور ابھی زندہ ہے تو اس کو ذبح کریں گے۔ ذبح اضطراری تب ہوتا ہے جب انسان جانور کو پکڑ نہ سکے۔ اونٹ ہے، بگڑ گیا، قابو نہیں آتا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، بھاگ جاتا ہے، تو اونٹ کو بھی دور سے تیر ماریں گے، دور سے چھری ماریں گے۔ اونٹ زخمی ہو گیا، قریب پہنچ سکتے تو ذبح کر لو، اگر مر گیا تو وہ حلال ہے۔ کوئی بھی بڑا جانور ہے، گائے بگڑ گئی، بھاگ گئی، قابو نہیں آ رہی، تو اس کو دور سے چھری انسان بسم اللہ پڑھ کے مار دے، کہیں بھی لگے۔ ایسا بڑا جانور، چھوٹا نہیں، کیونکہ بکری اگر بے قابو بھی ہو جائے اس کو انسان پکڑ سکتا ہے، 2-4 بندے مل کے پکڑ لیں گے، لیکن بڑے جانور کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے تو اونٹ بھاگ گیا، صحابہ نے کوشش کی پکڑنے کی تو نہ پکڑ سکے، تو ایک صحابی نے دور سے ہی تیر مارا جو اس اونٹ کو لگا اور اونٹ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پالتو جانور بھی کبھی بدک جاتے ہیں، جب یہ بدک جائیں اور ذبح کرنا ہو تو ان کو پھر ایسے ذبح کرو، یعنی قربانی کر رہے ہیں، کوئی جانور قابو نہیں آ رہا، بھاگ گیا تو اس کو دور سے تیر مار لو۔ یا جانور پہاڑ سے نیچے گر گیا، اب اوپر سے بندہ فوراً نیچے نہیں اتر سکتا تو اوپر سے بسم اللہ پڑھ کے چھریاں پھینک دو، اگر وہ زخمی ہو گیا مر جائے گا، حلال ہے۔ کنویں میں جانور گر گیا، اب بندہ یکدم کنویں میں چھلانگ تو نہیں لگا سکتا، تو اگر پتہ ہے کہ یہ مر جائے گا تو اوپر سے چھریاں پھینک دو، اگر چھریاں اسے لگیں وہ زخمی ہو گیا، مر گیا تو حلال ہو جائے گا۔ تو یہ ذبح اضطراری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ جس کو انسان پکڑ کے ذبح نہیں کر سکتا اس کو ایسے ذبح کریں گے۔ البتہ جس کو پکڑ کے ذبح کر سکتا ہے تو ہر وہ چیز جو زخمی کرے اس سے ذبح ہے۔ شیشہ ہے، یہ بھی جسم کو کاٹتا ہے، اگر دیکھا جانور مر رہا ہے، شیشہ پکڑ کے گردن پہ پھیر دیا، لوہا کا ٹکڑا پکڑ کے گردن پہ پھیر دیا، پتھر نوکدار ہو تو یہ بھی کاٹتا ہے، یا ٹیل جیسے ہے یا کوئی بھی پتھر ہے اس سے پکڑ کے گردن پہ پھیر دی۔ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوات میں ہوتے تھے تو ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو جب انسان کے پاس ذبح کرنے کے لیے چھری وغیرہ نہ ہو، جانور دیکھو مر رہا ہے تو کوئی بھی چیز پکڑ کے اس کی گردن کاٹ لو، کسی بھی چیز سے اس کی گردن کٹ جائے گی تو وہ ذبح ہو جائے گا۔ جس طرح اس باندی نے کیا کہ پہاڑ پہ بکریاں چرا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے لگی ہے،
اس نے پتھر توڑا، پتھر سے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی تھی، جب وہ بکری گھر لے کر آئی بتایا کہ یہ مر رہی تھی تب میں نے ذبح کی، تو گھر والے جب اس کو پکانے لگے تو انہوں نے منع کر دیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اس کو پتھر سے ذبح کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھا لو، حلال ہے۔ البتہ دانت اور ناخن اگر یہ جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے ہم اگر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دانت ہڈی ہے اور ہڈی سے انسان ذبح نہ کرے، اس لیے کہ ہڈی پر جنات کے لیے خوراک ہے۔ اور جو ناخن ہیں یہ حبشیوں کی چھری ہیں، حبشی بڑے بڑے ناخن رکھتے تھے اور اس سے جانور کو چیرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں سے منع کیا۔ اگر کوئی بندہ چڑیا پکڑتا ہے اور دانت سے اس کی گردن کاٹتا ہے تو وہ چڑیا حلال نہیں، مردار ہو جائے گی۔ اگر ناخن بڑے ہیں ان سے کسی چیز کو کاٹ دیتا ہے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ ناخن اور دانت ان دو چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان دو چیزوں سے ذبح نہ کرو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے جو جانور کو کاٹ دے تو اس سے وہ جانور ذبح ہو جائے گا۔ بانس کا کانا ہے، یہ بھی جسم کو کاٹتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے جس سے انسان اس کا جسم کاٹ لے تو وہ ذبح ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔